استثناء کی کتاب توریت کی کہانی کی انتہا اور آنے والے وقت سے خبرداری ہے، یعنی موسیٰ کی موت۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں اب تک کی کہانی کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے رہائی پا چکے ہیں، پھر انہوں نے کوہ سینا پر 1 سال گزارا ہے۔ یہاں پر انہوں نے خدا کے ساتھ عہد باندھا کہ وہ اس کے تمام احکام مانیں گے۔ پھر وہ صحرا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، اس سے پہلے کہ وہ دریائے یردن تک پہنچتے، جو اس سرزمین کے بالکل ساتھ ہے جس کا خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ وہ اس میں داخل ہونے کو تیار ہیں، اور یہاں سے استثناء کی کتاب شروع ہوتی ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک تقریر ہے۔ موسیٰ یہ اختتامی الفاظ نئی نسل کو جو اس سرزمین میں داخل ہونے کو ہے تیاری کے الفاظ کے طور پر دیتا ہے۔ اس تقریر کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ موسیٰ تقریر کا آغاز بڑے سنجیدہ انداز میں کرتا ہے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کی بغاوت اور مزاحمت کا ذکر کرتا ہے جو پچھلے 40 سال سے جاری ہے۔ یہ دوسرے حصے کا پس منظر ترتیب کرتا ہے، جہاں موسیٰ نئی نسل کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے مختلف ہوں اور خدا کے فضل کو محبت اور فرما برداری سے قبول کریں۔ وہ انہیں 10 احکام یاد دلاتا ہے جو عہد کی بنیادی باتیں ہیں۔ پھر وہ انہیں مشہور عام جملہ دیتا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری قوت سے محبت رکھ۔ یہودی روایت میں اسے شما کہا جاتا ہے، کیونکہ جملے میں پہلا عبرانی لفظ ہے شما، سن اے اسرائیل۔ یہ اہم ترین یہودی دعاؤں میں سے ہے جسے دن میں 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ بنی اسرائیل اپنے خدا کے ساتھ مکمل طور پر جڑے ہوئے ہیں، واحد سچا خدا جو ان سے محبت رکھتا اور ان کو غلامی سے نکال لایا ہے۔ اب وہ ایسے علاقے میں جانے والے ہیں جہاں لوگ بہت سے خداؤں اور دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں، اور موسیٰ سوچتا ہے کہ خداوند اپنے خدا سے وفاداری زندگی کا واحد راستہ ہے۔ اب شما میں ان کلیدی لفظوں پر غور کریں، سن اور محبت۔ آپ اس تقریر کے ابتدائی الفاظ میں انہیں ہر جگہ دیکھیں گے۔ عبرانی میں لفظ شما یا سن کا مطلب کانوں میں محض آواز کی لہروں کا پڑنا نہیں ہے، اس میں آپ جو سنتے ہیں اس پر عمل کرنا بھی شامل ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اس کا مطلب خدا کے فضل کو اس کے عہد کے قوانین کی فرما برداری کر کے قبول کرنا ہے۔ اور پھر سننے کے بعد ہمیشہ محبت کا ذکر آتا ہے۔ جی، شریعت کے قوانین پر عمل کرنے کے پیچھے ہمیشہ محبت کار فرما ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل بغیر محبت کے کبھی فرما برداری نہیں کر سکتے، اور اگر وہ فرما برداری نہیں کرتے تو وہ حقیقت میں محبت نہیں کرتے۔ محبت اور سننے میں گہرا تعلق ہے جو تمام کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سو موسیٰ انہیں بتاتا ہے کہ اگر وہ سنیں گے اور محبت کریں گے تو وہ ابراہیم کے خاندان کے ذریعے تمام قوموں پر خدا کی محبت اور انصاف کی اصل بلاہٹ کو پورا کرتے ہوئے ان کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ استثناء کا دوسرا بڑا حصہ قوانین اور احکام کا ہے، اور یہی سے اس کتاب کا نام پڑتا ہے۔ استثناء کا مطلب ہے قوانین کی دہرائی، کیونکہ ان میں سے بہت سے قوانین پہلے بھی سنے جا چکے ہیں۔ در حقیقت کتاب کی پہلی ہی سطر میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ یہاں قوانین کی وضاحت اور تشریح کر رہا ہے۔ وہ قوانین کو دہراتا اور اس نئی نسل کو ان سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے قوانین تھے کہ وہ خدا کی پرستش کس طرح کریں۔ ان کی قیادت کے ڈھانچے میں قوانین تھے، معاشرتی انصاف کے قوانین، اور پھر کچھ اور قوانین عبادت کے بارے میں ہیں۔ اب تمام قوانین کے بعد موسیٰ بنی اسرائیل کو فرما برداری اور نافرمانی کے نتائج سے خبردار کرتا ہے، یا اس کے اپنے الفاظ میں لعنت اور برکت سے خبردار کرتا ہے۔ اگر وہ سنیں اور محبت کریں تو وہ برکت اور اپنی زمین میں کثرت و بہتات کا تجربہ کریں گے۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو قحط اور وبا ہوگی اور وہ اپنی زمین سے بے دخل ہو کر اسیری میں چلے جائیں گے۔ اور یوں ہم تقریر کے آخری حصے تک پہنچتے ہیں۔ یہاں موسیٰ کہتا ہے، آج میں تمہارے سامنے زندگی اور موت، برکت اور لعنت کو رکھتا ہوں، لہٰذا زندگی کا انتخاب کرو۔ لیکن پھر واقعات دلچسپ رخ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ 40 سال رہنے کے بعد موسیٰ جانتا ہے کہ یہ فرما برداری نہیں کریں گے، سو وہ ان کی ناکامی اور مستقبل میں معودہ سرزمین سے اسیری میں جانے کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ وہ ان کی توجہ مسئلے کی اصلی جڑ یعنی ان کے سخت اور خود غرض دلوں کی طرف دلاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کو اس طور پر حقیقی محبت کرنے سے قاصر ہیں جس سے فرما برداری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں۔ ہاں، در حقیقت جب موسیٰ لعنت اور برکت کی یہ زبان استعمال کرتا ہے تو وہ اسرائیل کی کہانی کو تمام بنی نوع انسان کی کہانی سے جوڑتا ہے جو پیدائش 1 سے 3 باب میں بیان کی گئی ہے۔ سو آدم اور حوا کو بنی اسرائیل کی طرح خدا کی برکات اور انتخاب کا حق دیا جاتا ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ اور اس کی فرما برداری کریں، پر وہ بغاوت کرتے اور زمین پر لعنت لانے کا سبب بنتے ہیں، جس طرح موسیٰ جانتا ہے کہ بنی اسرائیل کریں گے۔ تو یہ کہانیاں بنی اسرائیل کی سخت دلی کے بارے میں ہیں، لیکن دراصل یہ تمام بنی نوع انسان کی حالت کی ایک جھلک ہے۔ لیکن موسیٰ امید کا دامن بالکل نہیں چھوڑتا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی طرح بنی اسرائیل کے اسیری کے بعد خدا وعدہ کرتا ہے کہ ان کے دلوں کو تبدیل کرے گا، اور اس دن وہ واقعی اس کی سنیں گے اور اس سے محبت رکھ سکیں گے۔ آخری بواب میں یشوع کو بنی اسرائیل کے نئے قائد کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے۔
اور پھر موسیٰ تمام قوانین کا صحیفہ لیتا ہے، جس کی اس نے پیشن گوئی کی کہ بنی اسرائیل اسے توڑیں گے۔ ہاں، اور اسے عہد کے صندوق میں رکھتا ہے۔ تب موسیٰ پہاڑ کی چوٹی پر جاتا ہے تاکہ دور سے معودہ سرزمین کو دیکھ سکے۔ تب وہ وفات پاتا ہے اور اس طرح توریت کا اختتام ہوتا ہے۔ جو کہ کہانی کے اختتام کے طور پر کچھ عجیب موڑ ہے۔ یہاں تو کہانی دلچسپ موڑ پر ہے کہ کیا وہ قوانین پر عمل کرتے ہوئے اس سرزمین میں وفاداری سے رہیں گے یا نہیں۔ کہانی یشوع کی کتاب میں جاری رہتی ہے جو بائبل میں اگلی کتاب ہے، لیکن یہاں توریت کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے یہاں اختتام پذیر ہونے کی ایک وجہ ہے۔ توریت ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو معودہ سرزمین سے باہر ہیں، یا جو ابھی خدا کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر ہیں کہ وہ تمام دنیا کو برکت دے گا۔ اب جب ہر نسل توریت کو پڑھتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی اس امید پر کھڑا پاتے ہیں جس پر موسیٰ کھڑا تھا، یعنی تبدیل شدہ دل کے لیے جو سچ مچ سنے گا اور محبت کر سکے گا۔ بائبل میں 3 کتابیں ہیں جنہیں حکمت کا ادب کہا جاتا ہے، یعنی امثال، واعظ اور ایوب۔ یہ تینوں کتابیں ایک ہی جیسے سوالات کے جواب دیتی ہیں۔ ہم کس طرح کی دنیا میں رہتے ہیں اور اس دنیا میں اچھے طریقے سے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھی زندگی کس طرح بسر کریں؟ ہاں، ان میں سے ہر کتاب اس سوال کا جواب منفرد پہلوؤں سے دیتی ہے، اور اچھی زندگی کے بائبل کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے ان تمام پہلوؤں کو سمجھنا بے حد اہم ہے۔ آپ ان کتابوں میں سے ہر ایک کو ایک شخص کے طور پر تصور کر سکتے ہیں۔ امثال ایک ذہین نوجوان استاد کی طرح ہے، اور واعظ ایک ادھیڑ عمر تنقید نگار کی طرح ہے، جبکہ ایوب عمر رسیدہ بزرگ ہے جس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھ رکھا ہے۔ ہم امثال کی کتاب سے ملاقات کا آغاز کرتے ہیں جو ایک ذہین نوجوان استاد ہے۔ وہ ذہین ہی نہیں بلکہ ہر لحاظ میں بہترین ہے، جیسے کام، رشتے، جنسی معاملات اور روحانیت۔ اس کے پاس بہترین بصیرت ہے، ایسی باتیں جو آپ خود سے نہیں دیکھ سکتے۔ جب آپ کو خاص مشورہ چاہیے ہو تو وہ اس دوست کی مانند ہے جسے آس پاس ہونا چاہیے۔ کیا بات اسے اس قدر ذہین بناتی ہے؟ امثال وہ باتیں دیکھ سکتی ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ یقین رکھتی ہے کہ کائنات میں ایک نہ نظر آنے والی تخلیقی قوت ہے جو لوگوں کی رہنمائی کر سکتی ہے کہ کیسے زندگی گزاریں۔ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، جیسے آپ کشش ثقل کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ ہر کام پر اثر انداز ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ یہ قوت کیا ہے؟ عبرانی میں اسے حکمہ کہا جاتا ہے، لیکن انگریزی میں اس کا ترجمہ حکمت کیا جاتا ہے۔ یہ خدا کی ایک وصف ہے جسے خدا نے دنیا کو تخلیق کرنے کے لیے استعمال کیا، اور حکمہ چیزوں کی بنت میں شامل ہے اور اس میں کہ وہ کیسے کام کریں گی۔ جہاں بھی لوگ صحیح، راست اور عقل مندانہ فیصلے کرتے ہیں وہ حکمہ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی برا فیصلہ کرتا ہے تو وہ حکمہ کے برخلاف کام کرتا ہے۔
दुरुस्त। या जैसा कि इमसाल में कहा गया है, बेवकूफ़ों की बरगश्तगी इन्हें तबाह कर देगी, लेकिन जो हिकमत की सुनता है महफूज रहता है। सो ये कायनात के अखलाकी कानून की मानिंद है। हाँ, ये अमल असर का नमूना है और कोई इससे भाग नहीं सकता। इमसाल इस सब को एक औरत की शक्ल में जाहिर करती है। हाँ, निस्वानी हिकमत। वो तमाम दुनिया में घूमती है और पुकारती है, और जो भी रजामंदी से इसकी बात सुने और इससे सीखे वो इसको अपना आप मुहैया करती है, जिस पर इमसाल को पूरा यकीन है कि हर कोई हिकमत तक रसाई और इससे बात कर सकता है और इसे इस्तेमाल करके अपनी और दूसरों की जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है। आप एक डिजाइनर की तरह इसके साथ तख्लीक कर सकते हैं। हाँ, हकीकत में इब्रानी में हुक्मा का मतलब महज ज़हनी इल्म नहीं है। ये लफ्ज इस महारत को भी बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो अपने हुनर में महारत रखता हो, जैसे लकड़ी का काम या पत्थर का काम करने वाला। आप जाहिर करते हैं कि आपके पास हुक्मा है जब आप अच्छी जिंदगी बसर करने के हुनर में महारत हासिल करते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है। सो आइन कुछ हिकमत की तलाश करें। लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, इमसाल हमें एक और इंतहाई अहम बात पर गौर करने को कहती है। हुक्मा कोई गैर शख्सी कुव्वत नहीं है, ये खुद खुदा की एक वस्फ है। इब्रानी ख्याल के मुताबिक हिकमत हासिल करने के आपके सफर का आगाज इमसाल की जुबान में खुदा के खौफ से होता है। ये खुदा की नेकी और बदी की तारीफ का सेहतमंदाना एहतराम है। असल हिकमत इन सरहदों को जानना और इनको पार न करना है। अभी आपने जो सारे ख्यालात बताए हैं वो इमसाल के पहले 9 अबवाब में बयान हुए हैं। जब मैं इमसाल की किताब के बारे में सोचती हूँ तो मैं इन अक़वाल के मजमूए के बारे में सोचती हूँ जो खुद इमसाल हैं। मुझे इनके बारे में बताएं। हाँ, ये आप बाब 10 से किताब के आखिर तक में देखते हैं। ये सैकड़ों इमसाल का मजमुआ है जो जिंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में है। जब हुक्मा का इन पर इतलाक किया जाता है तो हिकमत से भरी रहनुमाई हासिल होती है ताकि आप जो भी करें इसमें आपको कामयाबी के रास्ते की तलाश करने में मदद मिले। अगर मैं अपनी जिंदगी को इन अक़वाल के मुताबिक तरतीब दूं तो जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, ये जैसा कि इमसाल कहती है, ये तेरी हड्डियों को सेहत, खुशहाली और उम्र दराजी देगी, जो कि एक बहुत बड़ा दावा है। लेकिन आप देख सकते हो कि अक्सर ऐसा ही होता है। अक्लमंद लोग अक्सर बेहतर जिंदगी गुजारते हैं। आमतौर पर इनकी जिंदगी में चीजें ठीक काम करती हैं और इमसाल की किताब की हिकमत का भी यही वादा है। इमसाल की किताब वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर हम एक कदम पीछे होकर देखें तो कुछ लोग दलील देते हैं कि ये बहुत ही सादा है। बाज़-औक़ात बहुत अक्लमंद लोगों के साथ भयानक चीजें हो जाती हैं और बाज़-औक़ात बेवकूफ लोगों को अजर मिलता है। हमेशा जैसा हम सोचते हैं कि होना चाहिए वैसा नहीं होता। बिल्कुल सही। इसीलिए हमें दूसरे हिकमत से भरे दोस्त के पास जाने और इसकी सुनने की जरूरत है, यानी नकाद वाइस, क्योंकि वो बहुत से मसाइल से लड़ चुका है। वो हमें अच्छी जिंदगी तलाश करने के सफर में मजीद आगे बढ़ाएगा।